ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت بھی بڑی مہم ہے احکام فقہ کے حوالے سے، فقہ کے احکام کے بیان کے لیے اور معاشرے میں موجود ذہنیات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور صحیح راستہ بتانے کے لیے، اور ایسا راستہ جو انسانوں کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں وہ ہم آہنگی برقرار رکھ سکتا ہے، وہ آپس میں تعاون اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کا انداز برقرار رکھ سکتا ہے، وہ احکام اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ پچھلی آیات سے اس طرح مربوط ہے کہ اس آیت کا کچھ حصہ، یعنی ایک پہلو اس کا اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے کہ طلاق کے مسئلے کے ساتھ بھی اس کا ایک ربط ہے، اور مستقل طور پر بھی یہ احکام الہی کے بیان کے لیے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ مستقل بھی ہے، یعنی دونوں صورتیں ہیں کہ وہ صورت ہو تو بھی اس میں شامل ہے، اور اگر وہ صورت نہ ہو، طلاق کی صورت نہ ہو، عام حالات ہوں تو بھی اللہ ایک گائیڈ لائن یا ایک وہ جو راستہ ہے بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے زندگی کیسی کرنی ہے، اور اس طرح آپ سوکھی زندگی بنا سکتے ہیں اس زمین پر، اس زندگی سے پہلے جو کہ بعد میں آئے گی۔ یہاں کی زندگی کے آداب اور وہ جو انسانی زندگی کو بہت ہی آسان بناتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کا دودھ کے حوالے سے حکم کیا ہے
چونکہ انسانوں کے سامنے حیوانات کی مثالیں ہوتی ہیں، تو کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان حیوانوں کی زندگی سے لیتے ہیں یا ان کے آداب سے لے لیتے ہیں، یا اپنے پچھلوں کے آداب سے لے لیتے ہیں جو ان کے پہلوں نے کیا ہوتا ہے، یا جو اپنے فائدے کا کام ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، جو اپنے فائدے کا ہوتا ہے اپنی سوچ کے مطابق وہ کر لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو یعنی انوائرمنٹ یا ماحول سے متاثر ہو کر انسان بہت سارے احکام خود بناتا ہے، خود چلتا ہے، خود کوشش کرتا ہے۔ تو خدا کریم وہاں گائیڈ لائن دے دیتا ہے کہ بھائی یہاں ماحول کے مطابق چلیں تو ٹھیک ہے، اور یہاں ماحول کے مطابق نہیں بلکہ اس طرح چلیں، ماحول آپ کو دوسری طرف لے جائے گا لیکن آپ نے اس طرف نہیں جانا ہے، ماحول سے متاثر نہیں ہونا ہے، آپ نے یہ راستہ اپنانا ہے۔ ابھی اس حکم میں آپ دیکھیں گے کہ ماحول سے کیسے بندے متاثر ہوتے ہیں، اور جو ٹھیک گائیڈ لائن ہے یا جو اللہ کی بتائی ہوئی لائن ہے وہ کیا ہے۔ یہاں حکم بتایا جا رہا ہے بچوں کے بارے میں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے دودھ پلانے کی نوبت آتی ہے۔ اب دودھ پلانے کی نوبت جو ہے وہ یعنی بچے کا دودھ نیچرلی جو بھی زندہ چیزیں جو انڈوں سے پیدا نہیں ہوتے، جو ان کو کہتے ہیں مامل اینیملز، یعنی جن کے تھنوں والے اینیمل ہوتے ہیں، یعنی جن کا دودھ ہوتا ہے، یعنی بچوں کو پیدا کرتے ہیں وہ جسم سے، اور جب جسم سے پیدا کرتے ہیں تو حتماً ان کا پھر کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ دودھ کا سلسلہ اور ان کی غذائیت بھی اسی جسم سے وابستہ ہوتی ہے۔ لیکن جو انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں ان کی غذا ماں کے جسم سے مربوط نہیں ہوتی ہے، وہ باہر سے تیار کر کے ان کو دی جاتی ہے، چاہے ماں کی مدد سے ہی دی جاتی ہے، ماں باپ کی مدد سے، یا بعض اوقات بغیر ماں باپ کی مدد سے دی جاتی ہے، لیکن ہوتی یہ ہے کہ وہ باہر سے ہے، ماں کے جسم سے مربوط نہیں ہوتی۔ تو چونکہ انسان جو ہے یہ مامل حیوانات یعنی تھندار جنہیں کہتے ہیں، تھندار حیوانات میں سے ہے، تو اس کا بھی یہی ہے کہ اس کے بچے کو بھی دودھ کی ضرورت ہے، اس کا پلنا دودھ پر ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ یہ دودھ کتنے ٹائم پی سکتا ہے، کتنے ٹائم پلانا چاہیے۔ حیوانات میں تو مختلف ہیں، پھر یہ ہے کہ حیوانات کا دودھ جو ہے وہ خدا نے انسانوں کے لیے ان کو بنایا ہے، تو ان کا دودھ جو ہے وہ انسانوں نے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، ان کی روش اور ہے، وہ سارا دودھ حیوانات اپنے بچوں کو نہیں پلا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ وہ جو حلال جانور ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا دودھ کس کے لیے ہوتا ہے وہ انسان بھی استعمال کرتے ہیں۔ خدا کریم نے خود ہی کہا ہے کہ آپ کے لیے حیوانات اور ان میں دودھ جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اس کے دودھ سے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا دودھ اضافی ہوتا ہے، یعنی ان میں جو دودھ پیدا کیا جاتا ہے وہ ان کے اپنے بچے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے جو انسان لے سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسانوں میں کتنا ٹائم انسانوں کو دودھ کی ضرورت ہے۔ اب یہ نیچرل چیز ہے، خدا کی طرف سے بیان ہو رہی ہے، اور یہ سائنٹیفک تحقیقات جو آج کل ہو رہی ہیں یہ تو ابھی ہو رہی ہیں، ان کا دورانیہ بہت ہوا تو 100 سال ہوگا، 150 سال ہوگا، اس تاریخ سے جو جدید تحقیقات ہیں اس کی میڈیکل کی وہ اسی 200 سال ہو جائیں گے، بہت زیادہ کوئی لے لے تو، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے خدا کریم یہ قوانین 1400 سال پہلے یہ قوانین ذکر ہو رہے ہیں، اور خدا کریم فرما رہا ہے کہ بچے کو 2 سال تک آپ نے ماں کا دودھ پلانا ہے، اور حکم کی صورت میں بیان کرتا ہے لیکن ایک گنجائش چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی ظرافت، بڑی نزاکت خدا کریم نے
یہاں استعمال کی ہے ہمارے لحاظ سے، وإلا خدا کے لیے تو ہر چیز اس کی کیا ہے، وہ مستحکم ہے اور بڑے ٹھیک انداز میں الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں خدا کریم نے قاعدہ بتا رہا ہے والوالدات یرضعن، جو بچہ پیدا کرتے ہیں، یہاں نہیں کہا ہے، والامہات یرضعن نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ والوالدات، چونکہ والدات یہ بالکل فکس لفظ ہے، کا لفظ عام ہوتا ہے، کا لفظ جیسے خدا کریم نے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں آپ کی کیا ہیں، امہات ہیں، وہ ہماری والدائیں نہیں ہیں، وہ کیا ہیں، ہماری امہات ہیں۔ امہات کا مطلب جیسے کہ امام ہوتا ہے، امام کس لیے ہوتا ہے کہ ان کی طرف آپ کئی حوالوں سے کیا کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ امہاتکم، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب وہ تفصیل اپنی جگہ پہ جب آیت آئے گی تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو وَإِلَّا امہات کا کوئی یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو آپ اپنی والدائیں سمجھ لیں، والدات نہیں ہیں، وہ امہات ہیں۔ اب وہ امہات کا معنی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ خوب کا معنی عام ہے، یعنی کسی بھی دوسری خاتون کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ رضائی جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، ہوتی ہے، ماں کہا جا سکتا ہے اسے، لیکن والدہ نہیں ہوتی ہے۔ والدات یعنی جو خود پیدا کریں، جن کے جسم سے وہ بچہ بنتا ہے، ان کو کہتے ہیں والدہ۔ اور اسی طرح والد بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا حصہ ہے وہ بچہ، وہ والد ہے۔ اب نہیں یوز کیا ہے اس آیت میں، اب کا معنی اور ہوتا ہے، اب کا معنی وسیع تر ہے، اب کا معنی چاچو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں چاچو کے لیے بھی اب کا، جد کے لیے بھی اب کہا جا سکتا ہے، یعنی جو دادا ہیں وہ بھی اب ہے، چاچو بھی اب ہیں۔ اور بھی جو فرض کریں کہ اگر کوئی کسی نے اپنا بیٹا کسی کو بنایا ہوا ہے تو وہ بھی اس کا اب بولا جاتا ہے، قرآن میں بھی ممکن ہے ایسا لفظ مل جائے۔ بس یہاں کہا ہے والوالدات، وہ جو بچہ پیدا کرتے ہیں، تو یرضعن، وہ دیں گی دودھ اولادہن، اپنی اولاد کو، کتنے حولین کاملین، 2 سال۔ اب یہاں کتنے حقوق جو ہے نا وہ ایک جملے میں کتنے حقوق اور کتنے فرائض خود بخود خدا کریم نے بیان کر دی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ماں کا حق ہے کہ وہ بچے کو 2 سال اپنے پاس رکھے۔ ماں کا حق ہے کہ وہ اپنا دودھ بچے اپنے کو پلائے۔ ایک مامتا بھی ہوتی ہے، اس کی نفسیاتی کیفیت بھی ہے، اس کی چاہت بھی ہے، اس کا ایک پیار بھی ہے، وہ چاہتی ہے، خود سے چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس کا دودھ پیے، تو یہ حق اس کو دیا جا رہا ہے۔ بچے کو بھی حق دیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے دوسرا حق کس کا ہے، بچے کا ہے، کہ بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ 2 سال تک پیے۔ اور والد کا کیا حق ہے، یعنی آس پاس کے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں۔ والد پر پہلے نمبر پر اور اس کے آس پاس سب پر ضروری ہے کہ وہ اس حق کو برقرار رکھنے میں مدد کریں۔ خدا کریم اس لیے اس طرح حکم دے رہا ہے کہ جو والدات ہیں وہ یرضعن، بس مین چیز والدات کو بنا دیا ہے، یعنی وہ خواتین جو بچہ پیدا کر چکی ہیں، اب ان کا یہ حق بن چکا ہے۔ اب اس حق کو نبھانے کے لیے سب کو مدد کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس لیے کسی کو مخاطب نہیں کیا ہے کہ فلاں آپ پلائیں یا آپ یہ کریں یا آپ نہیں کریں گی، جملہ خبریہ کہہ دیا ہے کہ یہ کام کریں گی، یعنی یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ اعلان ہے، اب سب کو بتا دیا ہے کہ یہ انہوں نے کرنا ہے، جنہوں نے اس میں رول کرنا ہے، ادا کرنا ہے، کوئی کردار جن کا بنتا ہے وہ ادا کریں اور اس کام کو ہونے کے لیے سارے اقدامات پورے کریں۔
والوالدات یرضعن، بعض اوقات کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ کی صورت میں جو حکم ہوتا ہے وہ جملہ انشائیہ یا امریہ سے زیادہ سخت ہوتا ہے، جہاں زیادہ یعنی جس میں کوئی چھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی گنجائش نہ ہو، جس میں خدا کی طرف سے بہت تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو، وہاں جملہ خبریہ کی صورت میں بیان ہوتا ہے۔ اور جہاں عام روٹین کی تاکید ہو، روٹین کا حکم ہو، تو خدا کریم اس کو حکم کی صورت میں بیان کرتا ہے کہ آپ ایسے کریں۔ یہ جب کہتا ہے نا کہ ایسا آپ نے کرنا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ ایسا کریں گے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن یہ جو جملہ خبریہ جو ہے یہ اس جملے سے بہت زیادہ شدت رکھتا ہے، یعنی اس میں یہ خدا کریم نے اصلا اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے، نہیں آپ کریں گے یہ کام، یہ آپ کریں گے، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، یعنی حکم ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ خدا کسی کو کہتا کہ آپ یہ کرو، یہ چیز آپ کرو، یہ حکم ہے لیکن جملہ انشائیہ ہے۔ دوسری طرف وہ جملہ ہے کیا، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، جملہ انشائیہ ہے لیکن معنی اس کا کیا ہے، جملہ خبریہ ہے لیکن معنی انشاء کا اور امر کا ہے وہ زیادہ۔ یہاں بھی جملہ اسی طرح ہے، والوالدات یرضعن جملہ خبریہ ہے، مائیں دودھ پلائیں گی، یعنی یہ ہماری طرف سے فکس ہے بات، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مائیں دودھ پلائیں گی، یہ کہ نہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں شاید ہو شاید نہ ہو، نہ ہوگا۔ اولادہن اپنی اولاد کو 2 سال تک یہ حقوق ان کے محفوظ بنائے اللہ نے کہ بچوں کا یہ حق ہے، اب کوئی بندہ یہ اس حق سے ہٹ نہیں سکتا۔ البتہ آگے تھوڑی سی گنجائش رکھ رہا ہے خدا کریم، کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا۔ حولین کاملین 2 سال اور وہ بھی کامل، تمام نہیں، کامل۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ 2 سال تک تو دودھ پلاتا رہے لیکن کامل نہ پلائے، 2 سال تو اس نے پورے کیے ہیں، آج پلایا ہے، پھر ہفتے کے بعد پلایا ہے، پھر 2 ہفتے کے بعد پھر پلایا ہے، یا ہفتہ وار ایک دفعہ پلا لیتا ہے، سال کے اینڈ پہ بھی ہفتہ پورا پلا لیا ہے، اور اس طرح 2 سال پورے کر دیں تو کہا جا سکتا ہے کہ میں اس کو 2 سال دودھ پلاتی رہی ہوں، میں نے اسے 2 سال تک دودھ پلایا ہے، تو بات تو پوری ہے۔ حولین تو ہو گیا لیکن حولین کاملین نہیں ہے۔ حولین کاملین کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلائے اور جیسے پلانا ہوتا ہے کمال کے ساتھ، یعنی اس کے سارے جو شرائط ہیں، یعنی پیار و محبت سے، آرام سے، دھیان سے، طریقے سے، وہ جو کاملین ہیں۔ کاملین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ جو روٹین کے دودھ پلانے کا انداز ہوتا ہے وہ بھی اپنانا ہے، کہ بچے کو گود میں رکھ کر جس طرح پلایا جاتا ہے اس طرح، یعنی کمال اور تمام میں آپ دوستوں کو بتائیں، اسی ایک جملے میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کا معنی بھی بتاتا ہوں کہ یہاں کمال کا لفظ کہا ہے۔ کمال میں آپ کو عرض کیا ہے، مثلا ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں سارے اعضاء پورے ہوتے ہیں تو وہ تمام ہوتی ہے لیکن کمال نہیں ہوتی ہے، کمال اس سے اوپر کی چیز ہے۔ کمال کا مطلب ہے کہ اس میں وہ مزید خوبصورتی بھی آپ ڈال دیتے ہیں، اس میں وہ جو مثلا آپ نے فرض کریں کہ مکان بنایا ہے، اس کی ساری چیزیں پوری ہیں، ہر چیز جو ہے وہ پوری ہے، دیواریں ہیں، چھت ہے، دروازے ہیں، سب ہے، کھڑکی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن یہ تمام ہے جو ضرورت ہے جس کے لیے مکان بنایا جاتا ہے وہ ہے اس میں، لیکن کمال تب ہوگا جب اس کو آپ کیا کریں گے، بہت اچھا سا رنگ بھی دیں گے اور اس میں کچھ جو ہے وہ
جو چھوٹے موٹے وہ سلسلے ہوتے ہیں جس سے اس کی ایک خاص قسم کی کیفیت اور دلچسپ لگ جاتا ہے. ضرورت تو وہ پوری کر رہا ہے جو اس کے بغیر بھی ہے, رنگ بھی نہیں ہوا ہے, پلستر بھی نہیں ہوا ہے, تبھی وہ ضرورت آپ کی پوری کر سکتا ہے. لیکن پلستر کے ساتھ, پھر اوپر رنگ کے ساتھ, پھر اور دوسری جو چیزیں جو بڑھائی جاتی ہیں, مثلا اس میں الماریاں لگا دی ہیں, باریاں لگا دی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لگا دی ہیں. جو اصلی مقصد تھا وہ تو اس پہلے ڈھانچے سے اور دروازے سے اور سب چیزیں جب پوری ہیں, وہ سردی سے بچاتا ہے, گرمی سے بچاتا ہے. رنگ آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے رہا ہے, آپ کے لیے کوئی سردی گرمی کے کچھ بھی نہیں روک رہا ہے, نہ ہی پلستر آپ کو جو ہے نا کوئی خاص فائدہ دے رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں, کمال ہیں, اس کو کمال کامل کر رہی ہیں پورا, یعنی اور بھی جو کسر ہے. تو تمام تھا, کمال نہیں تھا. اب ان چیزوں کے ساتھ کمال بھی ہو گیا. تو یہاں بھی خدا کریم فرما رہا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی آڑا ترچھا جو ہے وہ کسی کو دودھ پلاتا ہی رہے. ہاں ٹھیک ہے جی, جب ٹائم ملا تو دے دیا, نہ ملا تو, یا کبھی دے دیا کبھی نہ دیا, کبھی کیسے کیا, کبھی سختی کے ساتھ کیا, کبھی اس طرح. تو خدا کریم فرماتا ہے کمال, یعنی حولین کاملین, ایسے 2 سال جو کہے جا سکیں کہ صحیح, جس طرح ماں کا دودھ پلانا ہوتا ہے اس طرح اس نے پلایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کریم یہ کہہ رہا ہے کہ بچے کے لیے جو ابتدائی ضرورت ہے وہ ماں کا ہی دودھ ہے. اور ابھی جو سائنس کی تحقیقات یا میڈیکل کی تحقیقات جو طبی ریسرچز ہوئی ہیں, ان پر بھی یہ پہنچ گئے ہیں اب کہ یہ نہیں ہے کہ بس بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے کھانا کچھ نہ کچھ دینا ہے, یا کچھ اس کو جیسے بھی ہو, چاہے دوسرا دودھ یا یہ دودھ, وہ سب پلا کر اس کو بڑا کر لینا ہے. وہ تو ہو تو جائے گا, لیکن جو اس کے لیے سب سے مفید چیز اور محافظ ہے اس کی زندگی کے لیے اور اس کی صحت کے لیے, وہ ماں کا دودھ ہی ہے. اور جب سے ماں کا دودھ چھوڑا گیا ہے نا, مغربی معاشروں کے آنے سے اور جدید ڈھب کے آنے سے اور لوگوں کی اپنی مرضیاں کرنے سے اور ماؤں کا دودھ پلانے سے انکار کرنے کی وجہ سے, انوائرمنٹ, وہی جو ماحول میں بتا رہا تھا, ماحول کی وجہ سے ماؤں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا. بھائی نہیں, ہم سے پلایا جاتا ہے, بھائی ادھر سے باہر سے ڈبے کا لیں دودھ اور اس کو پلائیں اور بڑا کریں. ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, فلاں ہے, اس طرح 100 مسئلے. ہاں, تو انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد کیا ہو گیا, انسان میں بیماریوں کا جو ریشو ہے وہ اس میں زبردست اضافہ ہو گیا. اس لیے کہ بہت کمزور ہو گیا انسان. اب اس میں وہ اتنی محافظت کے جو ہونے چاہیے عناصر جو اس کے جسم میں وہ ہے نہیں. بہت جلدی سے کیا ہوتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے کسی بھی بیماری سے اور بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بیماریاں پھر جلدی اس کو دوسری بیماریاں بھی گھیرے میں لے لیتی ہیں, اور کتنے جلدی بیمار. حالانکہ میڈیکل کی جو ترقی ہے وہ اتنی زیادہ ہے, دوائیں پہلے سے زیادہ ہوں گے, انسانوں کو بچانے, انسانوں کو صحت مند رکھنے کے کتنے اسباب زیادہ پیدا ہو گئے ہیں. اصلاً قابل قیاس نہیں ہے اس پہلے زمانے سے, اتنے اسباب پیدا ہو گئے ہیں. لیکن انسان زیادہ مریض ہو رہے ہیں, انسان زیادہ اب کمزور ہو رہے ہیں, انسان زیادہ اب مرض کی حالت زیادہ ہے, صحت کی حالت کم ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مڈ سے ہی جو ہے نا, کیا ہے, بنیاد ہی کیا رکھ دی جاتی ہے, بنیاد ہی غلط بن جاتی ہے, بنیاد سے ہی کمزوری انسان کے ساتھ چلا دی جاتی ہے, اور وہ انسان اس طرح کمزور. والوالدات یرضعن, اللہ نے یہ قانون بتا کر انسانوں کو بتا دیا ہے کہ جو میں جانتا ہوں, جو میں نے انسان بنایا ہے, اس میں قاعدہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ اپنی ماں پلائے. یرضعن, دیں گی. یہ حکم واجب نہیں ہے, ہاں حالانکہ ہے حکم, خدا کریم حکم دے رہا ہے, لیکن آگے یہ چھوٹ جو دے دی ہے نا, اس سے اس کے واجب ہونے کو کم کر دیا. پہلے واجب کی صورت میں ہی بیان کیا ہے, یعنی بیان پہلے ایسے انداز میں کیا ہے کہ آپ اس کو بہت تاکید والی بات سمجھیں, سخت بات سمجھیں, لیکن آگے اس کی چھوٹ دے دی ہے. وجہ آگے آ جائے گی, خود بخود ہی آ جائے گی. مسلم ہے کہ خدا جبر نہیں کر سکتا ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ نہیں اپنی اولاد کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے, یا وہ اس کو اتنا نہیں ہے, غرض نہیں ہے, اس کو اپنی صحت یا اپنے دھیان ہیں اور اپنے وہ
آسانیاں چاہتا ہے. کون آج کل کی مثال مائیں کون اٹھے بھائی رات کو آدھی رات اٹھ کے جو ہے نا دودھ دیتا رہے؟ ہاں بوتل رکھیں ساتھ اور کیا کریں، اس کے جو ہے منہ میں لگا دیں اور سو جائیں بس. کون کرے یہ، کون کرے وہ، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں. دودھ پلانا کوئی آسان تو نہیں ہوتا ہے. بچہ کسی وقت بھی رو سکتا ہے کہ بھائی دودھ پلائیں، یا اور کتنے مسئلے ہیں. ذہن میں کتنے تحفظات ہیں خواتین کو دودھ پلانے کے حوالے سے، بہت ہو چکے ہیں، بہت سارے ہو چکے ہیں. تو خدا کریم فرماتا ہے والوالدات یرضعن، سختی سے کہا ہے یہاں اولادہن حولین کاملین 2، لیکن کس کے لیے؟ لمن یہ لمن من کون ہے؟ لمن، لیکن یہ حکم ہے اس کے لیے اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے جو رضاعت، جو کہ ایک حقیقت ہے. خدا کریم رضاعت کو ایک حقیقت کے طور پر کہہ رہے ہیں. رضاعت یعنی دودھ پلانا ایک حقیقت ہے. الرضاعہ کو مکمل کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ آپ کو ایک قاعدہ بتا رہا ہے، ایک سائنسی بات بتا رہا ہے، ایک ضروری بات بتا رہا ہے. رضاعت ایک چیز ہے، اگر اس رضاعت کو کوئی بندہ اس کے اعضاء پورے کرنا چاہتا ہے، رضاعت نام کی جو چیز ہے جس کو اللہ نے یہاں شناخت دے دی ہے، یعنی دودھ پلائی اصلاً ایک چیز ہے اور اس کا عنوان ہے، اور وہ ہے رضاعت. یعنی بچوں کے لیے یہ چیز لازمی ہے اور اس کی زندگی کا حصہ ہے. اللہ نے اس کو ایک شناخت دی ہے، اور اس شناخت کے بارے میں اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی یہ رضاعت جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اس کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 سال اپنی بچوں کی ماؤں سے اس کو دودھ پلوائے. لمن، من کون ہے؟ من میں دونوں شامل ہو سکتے ہیں. اگر وہ خود عورت بچے کی رضا کا پورا کرنا چاہتی ہے تو بھی 2 سال پلا سکتی ہے. اگر اس کا شوہر ہے، اس میں ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ پلائے تو بھی. یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے متعلقہ ہے تو متعلقہ میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے نا، متعلقہ کے مطلب ہے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. مثلا ماں ہے، بچہ اس کا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ چاہتی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس شوہر کے بچے کو کیا کرے، دودھ پلائے. وہ جو کل اپنا بچہ تھا اب اس کا بچہ ہو گیا ہے. ہاں اب جو ہے وہ اس کو جو عنوان دیتی ہے کہ یہ فلاں فلاں کا بچہ، ہاں ماڑے نام دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا بچہ ہے فلاں. تو وہ اب ممکن ہے راضی نہ ہو، یا شوہر نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس کا بچہ جو ہے اس ماں کا دودھ پیے، یا آپس میں ناراض ہیں اصلاً، چاہتے ہوئے بھی وہ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ضد کی وجہ سے نہیں چاہ رہے ہیں. بس اللہ نے یہ چھوٹ دے دی ہے، ایسے نہیں کہ بھائی حتماً یہ پھر اب جو ہے نا آپ اس میں پھنس رہے ہیں. اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ بچے اپنی ماؤں کا 2 سال تک، پورے 2 سال مکمل انداز میں دودھ پئیں. یہ ہے اللہ کا حکم. لیکن لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے جو ایک رضاعت جو کہ ایک چیز ہے، جو ایک عنوان ہے، جو ایک حقیقت ہے، اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، پورا کرنا چاہتا ہے. پس حولین کاملین سے یہ یعنی جو اعضاء ہیں اس رضاعت کو پورے کرنے کے، وہ حولین کاملین ہیں. حولین کاملین یعنی بالکل اپنے تمام اس کے ساتھ، اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ، اپنی تمام ضرورتوں کے ساتھ، اور جس کے ساتھ وہ ایک اچھی چیز بن جاتی ہے، فائدہ مند چیز بن جاتی ہے، وہ ہوتے ہوئے جب ہوگی تو یہ اعضاء ہیں پورا کرنے کے لیے رضاعت کو. رضاعت پوری ہی تب ہوتی ہے جو رضاعت کو پورا کرنا چاہتا ہے. اب اگر رضاعت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو پھر تو اور بھی کئی سلسلے ہوں گے، لیکن رضاعت کی خوبصورتی کی بات نہیں ہے، رضاعت کی تکمیل کی بات ہے، اور حولین کاملین کی بات ہے، اس کے وہ جو انداز ہے اس کو اپنانے کے لیے کہ وہ دودھ جو ہے وہ ایسے نہیں کہ صرف 2 سال تک دے، 2 سال پورے، یعنی درمیان میں گیپ نہ ہو. ایسے نہ ہو کہ بھائی چھوڑتی رہے اور دیتی رہے، چھوڑتی رہے دیتی رہے، اس طرح کبھی یہ دیا کبھی وہ دیا، کبھی ایک بوتل ادھر سے پلا لی ایک بوتل ادھر سے پلا لی، یہ نہیں. خوب
اب یہ تو خدا کا حکم ہو گیا. اب یہاں سے دو صورتیں بن جاتی ہیں. ایک تو وہی مائیں ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ رہ رہی ہیں, زندگی گزار رہی ہیں, ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور وہ جو متعلقات تھیں جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا تھا, ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. بچوں کے حوالے سے خدا کریم نے فرق نہیں رکھا ہے کہ چاہے وہ عورتیں جو متعلقہ ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی خدا کی طرف سے یہی حکم ہے کہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں, اور وہ جو اپنے شوہروں کے ساتھ موجود ہیں, زندگی میں موجود ہیں, ان کے لیے بھی اولاد کے حوالے سے یہی حکم ہے. اب رہ جاتا ہے مسئلہ اس کے بعد کہ اگر تو ہے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, پھر تو شوہر جیسے روٹین میں ان کے سارے زندگی کے اسباب پورے کر رہا ہے وہ تو کرتا رہے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی ایکسٹرا ضرورتیں پیش آتی ہیں دودھ پلانے کی وجہ سے, دودھ پلانے کی وجہ سے مثلاً خواتین کو مثلاً کپڑے ایکسٹرا چاہیے ہیں, یا ایسی ضرورت ہے کہ اور طرح کے کپڑے چاہیے, اور طرح کی رہائش چاہیے, اور طرح کا ایک سلسلہ چاہیے جس میں وہ آسانی کے ساتھ دودھ پلا سکتی ہیں. اور اسی طرح ان کو کھانے کے لیے دیکھیں خصوصی طور پر خدا کریم یہاں عجیب ہے ذکر کر رہا ہے کہ وَإِلَّا خدا کریم کو یہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک بندہ جو گھر میں رہ رہا ہے, پہلے بھی کھانا کھا رہا ہے, اب بھی کھانا کھا رہا ہے, پہلے بھی کپڑے پہنتا ہے, اب بھی کپڑے پہنتا ہے. خدا کریم نے باقاعدہ اس علیحدہ طور پر دوبارہ ذکر کر دیا کہ اس دودھ پلائی کے دوران 2 چیزوں کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے. نمبر 1 رزق ہونا. اس دوران خواتین کو چونکہ وہ دودھ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے کے دوران خواتین کی جو غذائی ضروریات ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں. ہر چند لا علم لوگ جو ہے نا اس کو وہی روٹین کا کھاتے ہی رکھتے ہیں. بس ٹھیک ہے ٹکر ملتا پیا, ہاں روٹی مل رہی ہے بس ٹھیک ہے, وہی روٹین. جبکہ ان کے اندر سے دودھ جیسی چیز جو ہے وہ بن کے جا رہی ہے تو حتماً ان کی جو آئرن کی مقدار ہے وہ ان کے جسم میں کم ہوتی جائے گی, وہ زیادہ اس میں اخراج ہوتا جائے گا. اور اس طرح اور بھی کئی ایسی وٹامنز ہیں جو کیا ہوں گے, وہ ضرورت کے مطابق ہوں گے تو دودھ بھی مناسب پیدا ہوگا اور دودھ بچے کو تک بھی پہنچے گا. لیکن اگر بس ٹھیک ہے جیسے پہلے ہی اپنا وہ گزارا چل رہا ہے کھانے پہ, اگر اسی پہ رکھیں گے تو یقیناً فرق پڑے گا. اس بندے خدا کی صحت پہ کیا پڑے گا, فرق پڑے گا. بچے کو بھی فرق پڑے گا کیونکہ اس کو بھی دودھ اس طرح کا صحت مند اور مکمل دودھ نہیں ملے گا. ادھر سے خود خاتون کے لیے بھی نقصان دہ, اس کی صحت بھی آگے کے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ خدا کریم نے تاکیداً یہاں عجیب دوبارہ کہہ دیا ہے. حالانکہ بھائی اے اللہ ایک میاں بیوی ہیں, بچے ہیں ان کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ رہ رہی ہے, نفقہ اس کا اس پر واجب ہے, وہ دے رہا ہے. پھر آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں دودھ کے دوران ان کا رزق اور ان کا کسوہ جو ہے وہ کس پر ہے. رزق کا مطلب ہے تمام وہ جو کھانے پینے کی اور جسمانی ضروریات ہیں اندرونی, اور کسوہ جو بیرونی ضروریات ہیں, رہنے کی جگہ, بیٹھنے کی جگہ, اٹھنے بیٹھنے کی جگہ, یہ سب کسوہ ہیں. یعنی جو انسان کے جسم کو ڈھانپنے والی چیزیں یہ ساری کسوہ شمار ہوتی ہیں. اور جو انسان کے اندرونی ضروریات ہیں وہ ساری کیا ہیں, وہ رزق کے لفظ میں آ جاتی ہیں, ان کا جو ضروریات ہیں. بس یہ اضافی طور پر خدا کریم نے یہ بتایا کہ بھائی اللہ کے بندو آپ کو شاید توجہ ہی نہ ہے نا, ہم یعنی اکثریت ہمارے معاشروں کی اکثریت یہ ہے کہ انہوں کو کوئی یہ خیال نہیں ہے کہ اب یہ دودھ پلانے والی ہے تو اس کی دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی جسمانی ضروریات کیا ہو گئی ہیں, زیادہ ہو گئی ہیں. وہ 2 بندوں کا اس کو کھانا چاہیے لیکن پیٹ میں تو اسی ایک بندے کی جگہ پیٹ میں کھانے کی تو ایک ہی بندے کی جگہ ہے, لیکن اس بندے کو جو اس کا اخراج ہے, جو طاقت کا اخراج ہے, جو انرجی کا اخراج ہے وہ کتنا ہے, وہ تو 2 بندوں کا ہے. تو 2 بندوں جتنی اس کو انرجی پہنچنی چاہیے, 2 بندوں جتنی اس کو طاقت پہنچنی چاہیے. وہ جو کسوہ ہے, جو بیرونی
چیزیں ضرورت ہوتی ہیں عورت کو دودھ پلانے کے طور پر، مثال کے طور پر روٹین کے کپڑوں میں یہ کام ممکن ہے نہ ہو سکے آسانی سے، اپنے باقی دھیان بھی کرتے ہوئے اس کو اور طرح کے کپڑے چاہیے ہوں گے، اس کو ممکن ہے کہ زیادہ کپڑے چاہیے ہوں گے، اور خصوصاً جب بچہ رکھا جاتا ہے وہ صرف بچے کو دودھ پلانا تو نہیں ہوتا ہے، جب بچہ دودھ پیے گا تو کچھ نہ کچھ وہ اخراج بھی تو کرے گا، تو اس کے لیے حتماً اس کو اپنے اضافی کپڑے چاہیے، بچے کے تو کپڑے چاہیے ہی ہیں نا، اور بچے کی تو ضروریات ہوتی ہی ہیں نا، لیکن خود اس کے وجہ سے ماں کے بھی کئی چیزیں ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ خدا کریم دیکھیں کس طرح اس چیز کو ادھر فرما رہا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور ذمہ داری ہے کس کی؟ مولود اللہ کی، یہاں بھی اب نہیں کہا، شوہر نہیں کہا، مولود اللہ، جس کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا، چاہے وہ اس کے ساتھ ہے یا طلاق کی صورت میں اس کے ساتھ نہیں ہے، بچہ اس کا ہے، اس پر ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، ان کا رزق، اے اللہ اگر تو وہ پہلے سے ہی بچوں کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں تو پھر تو پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ اس کو تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یقیناً اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اب صورتحال وہ نہیں ہے، روٹین کی صورتحال نہیں ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، لیکن ہے بالمعروف، خدا کریم نے بالمعروف کہہ کر بہت سارے مسائل کو کیا کر دیا ہے، بہت ہی اس کو مناسب انداز میں رکھ دیا ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ اتنا کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ مثلا اندر سے ہی وہ کنجوس ہو، نہیں، جو معروف یعنی جس کو لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ اتنا کر سکتا ہے یہ بندہ، وہ کرے، جس کو 10 بندے 5 بندے جو عقل مند بندے ہیں وہ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں بھائی یہ جو کر رہا ہے اپنی سکت کے مطابق اس خاتون کے لیے رزق کا انتظام بھی کر رہا ہے اور کسوہ کا انتظام بھی کر رہا ہے، یہ لیول نہ اس سے اوپر کی اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے اور نہ ہی نیچے کی اجازت دی ہے کہ کوئی اس سے نیچے رکھے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اوپر کی خدا کریم نے ذمہ داری نہیں دی ہے، معروف کے مطابق چلے۔ ہاں ایک بندہ بہت اچھی طرح کسی کو رکھ سکتا ہے، وہ مثلا کسی کو 50 درجے پہ رکھ سکتا ہے تو وہ کیوں 10 درجے پہ رکھے، وہ کہے کہ نہیں یہ تو بھائی یہاں بالمعروف کہا ہے، اس کے بارے میں وہ اپنے آپ کو دیکھے، خاتون کو نہ دیکھے، نہیں وہ تو اس گھر کے، وہ تو فلاں جگہ سے، وہ گاؤں کے رہنے والی ہے، کوئی نہیں وہ اس سے گزارا کر لے گی۔ بھائی تو اپنے آپ کو دیکھ، ذمہ داری جو شوہر کی بن رہی ہے یا جو اس والد کی بن رہی ہے وہ شوہر کے مطابق ہے، جبکہ اس کی کمزور صورت میں بھی شوہر کو دیکھا جائے گا۔ ممکن ہے کہ بیوی جو ہے وہ کیا ہو، کسی بڑے ایسے خاندان سے وابستہ ہو جہاں مال اموال بہت ہیں، ان کی کھلی زندگی ہے، لیکن اب اس کی وجہ سے شوہر پر یہ ذمہ داری نہیں خدا کریم ڈال سکتا ہے، جو بیچارہ مشکل سے اپنے کیا کر رہا ہے، روزی روٹی کما کر مشکل سے وہ گزارا چلا رہا ہے مناسب انداز میں، تو اس کی ذمہ داری اس کے حالات کے مطابق ہوگی۔ بس بیوی کے حالات نہیں دیکھنے، شوہر کے حالات دیکھ کر اس کے مطابق اس کو جو ہے نا اپنے ارینجمنٹ کرنی چاہیے، سیٹ کرنی چاہیے کہ بھائی وہ کیا کرے، بیوی کے لیے کھانے پینے اور اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرے۔ یہ کسوہ کا لفظ بولا ہے اللہ نے، رہنے سہنے کا علیحدہ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کسوہ یعنی بیرونی ساری صورتحال، رہنے سہنے کا بہترین مناسب جتنا اس کی سکت ہے اس کے بالمعروف، یعنی سب یہ فیصلہ اکیلے نہیں کرنا ہے اس نے، یعنی جو لوگوں میں پتہ چلے کہ بھئی واقعاً یہ اپنے مطابق بندہ ٹھیک اس خاتون کی خدمت یا اس کی جو ضروریات ہیں پوری کر رہا ہے، بیرونی ضروریات بھی اور اس کی جسمانی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے بھی یہ بہت وسیع معانی والے جملے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔